بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی وقار علی۔ اور لیٹسٹ لرن ود وقار چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اردو لیسن پلاننگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو لیسن پلان تیار کرنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری جو ہوتے ہیں وہ ہے عنوان۔ عنوان کے بعد ہوتا ہے تدریسی یا عمومی مقاصد۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہے خصوصی مقاصد، تمہیدی سوالات، تدریسی معاونات، اعلان سبق، جائزہ، اور اس کے بعد جو ہے گھر کا کام۔ آخر میں رخصت۔ جو سبق ہم پڑھیں گے اس کا عنوان لکھیں گے۔ تدریسی مقاصد یعنی اس سبق کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد ہے خصوصی مقاصد۔ جو سبق ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تمہیدی سوالات، اس سبق کے حوالے سے سوالات کریں گے، یعنی اس سبق سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہوں گے 3 یا 4 سوالات ہم کریں گے۔ اس کے بعد ہے سابقہ واقفیت، یعنی پچھلے سبق کے حوالے سے چند سوالات کریں گے۔ تدریسی معاونات وہ معاونات ہوتے ہیں یا وہ ایویٹس ہوتے ہیں جو سبق کے لیے مددگار ہوتے ہیں، جو سبق پڑھنے میں آسانی پیدا کرے، جو بچے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ اعلان سبق۔ اعلان سبق یعنی اپنے سبق کا آغاز کرنا۔ جب تمہیدی سوالات کے بعد آپ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اسے اعلان سبق کہتے ہیں۔ جائزہ۔ سبق کے آخر میں بچوں سے چند سوالات کرنا تاکہ بچے جو ہے آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس میں آپ بچوں سے جائزے کے طور پر چند سوالات کریں گے۔ آخر میں گھر کا کام دینا، یعنی اس سبق میں جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس سبق میں آپ بچوں کو گھر کا کام دیں گے۔ آخر میں جب پیریڈ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہے رخصتی۔ کلاس ختم ہو جائے تو کلاس کو مانیٹر کے حوالے کریں۔ اس کے بعد کلاس کو آپ خالی چھوڑ سکتے ہو یا آپ کلاس سے جا سکتے ہو۔ اب عمومی مقاصد ہے کیا؟ عمومی مقاصد وہ مقاصد ہے جو اس پورے مضمون سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثلا اردو کے عمومی مقاصد 4 ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ یعنی سننا، سن کر سمجھنا اور پھر درست رد عمل کا اظہار کرنا۔ اس کے بعد ہے بولنا، یعنی اپنی بات مناسب الفاظ میں بیان کرنا تاکہ دوسرا شخص اس کو سمجھے۔ اس کے بعد ہے پڑھنا، یعنی تحریری علامتوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکنا اور اس کو سمجھ سکنا۔ اس کے بعد ہے لکھنا، اپنی بات کو اسی طرح مناسب انداز سے بیان کرنا کہ دوسرا اس کا مطلب سمجھ سکے۔ اس کے بعد ہے خصوصی مقاصد۔ خصوصی مقاصد صرف اس مضمون سے متعلق ہوتے ہیں جو پڑھایا جا رہا۔ مثلا طلباء اس سبق کے پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم کر کے بتا سکیں، یعنی عبارت نثر پڑھ کر اس میں موجودہ معلومات اور تصورات کو احاطہ کر کے بیان کر سکیں، کسی سفر کا مختصر حال لکھ سکے۔ یہ ہے سب خصوصی مقاصد۔ اب تمہیدی سوالات ہے کیا؟ تمہیدی سوالات یعنی معلومات کے جائزے کے لیے ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جن کے جوابات کے ذریعے استاذ پڑھے جانے والے موضوع کی طرف آ سکے۔ مثلا اگر استاد علامہ محمد اقبال سبق پڑھا رہے ہیں تو تمہیدی سوالات کچھ اس طرح کے ہوں گے۔ مثلا شاعر مشرق کون ہے، یا ہمارا قومی شاعر کون ہے، علامہ محمد اقبال کہاں پیدا ہوئے۔ یہ ایسے سوالات ہیں کہ آپ سبق پڑھنے سے پہلے 2-3 سوالات آپ تمہیدی سوالات کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی ٹاپک کی طرف آ سکیں۔ اس کے بعد آپ اعلان سبق کر سکیں گے۔ اب اعلان سبق ہے کیا؟ یعنی اعلان سبق تمہیدی سوالات کے بعد استاد کو اگر جواب ملے یا نہ ملے لیکن وہ اپنے سبق کا ٹاپک بتائیے کہ آج ہمارا عنوان ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، یا آج ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال سبق پڑھیں گے۔
اس کے بعد آپ جو ہے تخت سیاہ یا وائٹ بورڈ پر آپ درمیان میں جو ہے یہ ٹاپک لکھنا۔ سبق ختم ہونے کے بعد باری ہے جائزے کی۔ جائزے میں آپ وہ سوالات کریں گے جو آپ نے سبق میں پڑھے ہو، یعنی فرض کرے سبق میں یہ سوال آیا ہو کہ علامہ محمد اقبال کس تاریخ کو پیدا ہوئے یا کب پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے علامہ محمد اقبال کے والد کا نام کیا ہے، یا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں واقع ہے۔ تو اسی طرح کے سوالات جو ہے آپ جائزے کے طور پر اسٹوڈنٹ یا طلباء سے آپ کر سکتے ہیں۔ سمیع و بصری معاونات جو ہے یہ ہے ایویٹس یعنی ایسی معاونات جو پڑھنے میں مددگار ثابت ہو۔ مثلا جب کوئی چیز واضح نہ ہو اور ہم طلباء کو سمجھنا چاہے تو کسی تصویر، ماڈل یا فلم کے ذریعے اس تصور کو واضح کرتے ہیں۔ مثلا ہم علامہ محمد اقبال سبق پڑھا رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ اس سبق کے دوران بچوں کو تصویر بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے بیٹا، وہ بتائیں گے کہ سر یہ علامہ محمد اقبال ہے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ تو اسی طرح بچے جو ہے سبق آسانی سے سمجھ سکیں گے اور وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی ٹاپک کی طرف آ سکیں گے۔ اسی طرح ہم بچوں کو فلم بھی علامہ محمد اقبال کی ویڈیو بھی دکھا سکتے ہیں، یا اس کی تصویر یا کوئی ماڈل وغیرہ ہو تو وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں۔ گھر کا کام یعنی طلباء اس وقت زیادہ سیکھتے ہیں جب وہ سیکھے ہوئے مواد کی گھر پر مزید مشق کرتے ہیں۔ گھر کا کام دیتے وقت بچوں کی عمر اور مضمون کو مد نظر رکھا جائے۔ کام اتنا ہونا چاہیے کہ طلباء آسانی سے مکمل کر سکے، یعنی نہ زیادہ ہو بہت زیادہ اور نہ بہت کم ہو۔ مثلا اس سبق سے آپ 10 اسم معرفہ اور 10 اسم نکرہ چن کر اپنی کاپیوں میں لکھ کر لائے۔ اسی طرح کا بھی آپ دے سکتے ہو، لیکن زیادہ کام بچوں کو نہیں دینا چاہیے، پھر اس سے بچے اکتا جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک ماڈل بنایا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پر میرے سب سے پہلے جو ہے عنوان لکھا ہوا ہے، چھوٹی چیونٹی نظم ہے، اس کے بعد تمہیدی سوالات میں 30 سوالات کیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تدریسی مقاصد جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، عمومی مقاصد یا تدریسی مقاصد۔ اس کے بعد ہے خصوصی مقاصد، اور اس کے بعد ہے تدریسی معاونات۔ اس کے بعد جو اعلان سبق ہوتا ہے، اعلان سبق کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہے جائزہ۔ جائزے کے بعد آخر میں ہوم ورک ہوتا ہے۔ یعنی سبق کی مؤثر منصوبہ بندی تبھی ممکن ہے جب استاذ کو اس بات کا علم ہو کہ وہ کس جماعت کو درس دینے والا ہے، اس جماعت کے طلباء نیت کیسی ہے، کون سا مضمون اور کون سا عنوان پڑھنا ہے، گھنٹے کا دورانیہ کتنا ہوگا اور طلباء کی کیا تعداد ہوگی۔ اسی لیے ایک استاذ کو سبق کی منصوبہ بندی سے قبل سبق کی منصوبہ بندی کا خاکہ تیار کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ سبق کی منصوبہ بندی کتنی بھی عمدہ کیوں نہ ہو، تدریسی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے ماہرین تعلیم نے سبق کی منصوبہ بندی کے خاکے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہ خاکہ ہی ہوتا ہے جو سبق کو منصوبہ بندی طریقے سے کامیاب و مؤثر درس و تدریس کی سمت گامزن کرتا ہے۔ سبق کی تدریس سے پہلے سبق سے وابستہ مقاصد کا تعین کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹے کا نشان دبائیے۔